کیا دلائل دیے گئے آپ لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیے، ہم نے عدالت کے سامنے یہ استدعا رکھی ہے کہ جس طرح سے یہ ٹرائل منعقد کی جا رہی ہے سائفر کی، جس طرح جج صاحب کو مقرر کیا گیا اس ٹرائل کے لیے، تمام پاکستان کے جج صاحبان میں سے حکومت نے ایک جج کو چنا، چیف جسٹس کی مشاورت اس میں شامل نہیں ہے، جو کہ ایک آئین کا تقاضا ہے۔ اگر اس طرح جج لگانے ہیں اور ٹرائل کرنی ہے تو پھر آئین کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں۔ تو ہماری استدعا یہ تھی کہ اس تمام عمل کو کالعدم قرار دیا جائے، ساتھ ساتھ جو یہ جیل میں ٹرائل ہو رہی ہے، میڈیا کو باہر رکھا جا رہا ہے، خاندان کو باہر رکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ایک بند کمرے میں ہوگا، یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ کی اور دنیا جہاں کی عدالتوں کی یہ جورسپروڈنس ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میڈیا کو، خاندان کو، سب کو باہر نکال کر ایک 10x12 کے کمرے میں آپ کہیں کہ ہم 4 بندے بیٹھ کر اس شخص کو سزا دیں گے۔ تو وہ ہماری دونوں استدعائیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کی ہیں کہ اگر ان کو قبول کر لیا جائے تو آج تک تمام کارروائی جو ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دینا ہوگا۔ تو آج آپ کے اس استدعا کے بعد کیا نیکسٹ آرڈر جاری کیا گیا؟ عدالت نے حکومت کے وکیل کو کل حکم دیا کہ واقع ان سوالات کا جواب دیں۔ انہوں نے ایک دن زائد مانگا ہے، لہٰذا پرسوں یہ مقدمہ دوبارہ سنا جائے گا۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اس کیس میں تو پھر کون سی چیزیں جو ہیں ریورس ہو سکتی ہیں؟ یہ تمام کارروائی جو ابھی تک ہوئی ہے وہ کالعدم ہوگی، اور اس کے بعد نئے سرے سے اگر حکومت چاہے گی مقدمہ قائم کرنا تو کرے گی۔ اس سائفر کیس کی آپ بات یہ کریں، سائفر کیس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی استدعا قبول نہیں کی جاتی تو پھر اس کے بعد آپ سپریم کورٹ ہے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے یقیناً، لیکن مجھے خاصی امید ہے کہ ہماری استدعا آئین اور قانون کے مطابق ہے اور قبول ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر سائفر کیس میں کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو دیگر کون سے کیسز میں عمران خان صاحب مزید جیل میں ان کو رکھا جا سکتا ہے؟ کون سے آپ کے خیال؟ کیس تو روز نئے بنتے ہیں، یہ تو اب اس ملک میں روایت ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیس نیا بنے گا اور کیا ہوگا، لیکن ہر کیس کو میں سمجھتا ہوں لڑنا ہوگا، اور یہ پاکستان کے آئین کی خاطر ہمیں لڑنا ہوگا، عمران خان کی خاطر نہیں۔ خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا تازہ ترین ڈائریکشنز خان صاحب کی جانب سے اپنے عوام کے لیے پیغام دیا گیا؟ دیکھیے، میں قانونی بات کروں گا، وہ بڑے اچھے حوصلے میں ہیں، وہ ہمارا جو اس وقت نظام جس طرف چل رہا ہے آئین کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ فکر مند ہیں، اور خواہاں ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں، قانون اور آئین کی سربلندی ہو۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بہت فکر مند ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ دیکھیے الیکشن تو جب ہوگا تو وہ ہوگا، اس میں مجھے یقین ہے کہ بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ تو خان صاحب کو کب تک باہر دیکھ رہے ہیں آپ؟ انتخابات کے دوران باہر ہوں گے یا پھر اندر ہی رہیں گے؟ آپ کے خیال میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا؟ دیکھیے، قانون اور آئین کے مطابق تو یہاں معاملات نہیں چل رہے نا، عدالتوں سے تو ہم استدعا کرتے رہیں گے، ہمیں انصاف ملتا بھی رہے گا، لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا مقدمہ قائم نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے لاہور میں، ان کو بیل ملتی ہے 80 دن کے بعد، باہر نکلتی ہیں تو اسی وقت ان کو دوبارہ دھر لیا جاتا ہے، نیا مقدمہ بن جاتے ہیں، تو یہ مذاق تو ہو رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہوتا رہے، اس لیے اس سے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب اب کی بار وکلا کو ٹکٹس دیں گے، کیا آپ کو اگر خان صاحب ٹکٹ آفر کرتے ہیں قبول کریں گے؟ نہیں کہہ سکتا۔ باہر آ چکے ہیں صاحب، آج آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے جج صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کمپیٹنٹ تھے یا نہیں، اس حوالے سے جو آپ کے آرگومنٹ تھے اور عدالت کا جو اس پہ عدالت نے آپ کے آرگومنٹس کو تسلیم کیا، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، بڑا بنیادی نقطہ ہے ہمارے آئین کا کہ جج جو ہے وہ حکومت کا اختیار نہیں ہے کسی کو جج لگانا۔ جج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی جائے، اور جو چیف جسٹس صاحب کی رائے ہے اس کے مطابق کسی شخص کو جج مقرر کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے 600-800 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز میں سے حکومت چنے ڈھونڈے کس کو اس نے لگانا ہے ایک شخص کے ٹرائل کے لیے۔ تو یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی روشنی میں میری نظر میں یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے یہ کالعدم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نکات بھی ہیں۔ قانون میں یہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹرائل کی اجازت دے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے یہ سپریم کورٹ مصطفیٰ امپیکس کیس میں پہلے بیان کر چکی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ معاملہ پوری کابینہ کے سامنے آئے اور کابینہ اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد اپنا فیصلہ دے۔ کیا یہ چیز کبھی کابینہ کے سامنے گئی تھی کہ یہ مقدمہ اس طرح سے کرنا ہے، ان جج صاحب کو مقرر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان میں تو کہوں گا ان سے اجازت لینی تھی؟ یہ تمام معاملات نہیں ہوئے۔ ہماری استدعا یہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اس تمام کارروائی کو جو اب تک ہوئی ہے کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں پھر
صرف جج کی تعیناتی والا معاملہ آیا ہے؟ نہیں، اوپن دونوں ٹرائل باتیں۔ پہ کچھ بات کی ہے کورٹ نے؟ جی وہ پچھلی ڈیٹ پہ ہو گئی تھی، جج صاحب کے علم میں ہے وہ بات کہ ہم نے دونوں نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا ہے، جج صاحب کی تعیناتی بھی اور اس کے بعد یہ جو معاملہ بند کمرے میں ہو رہا ہے جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی یہ دیکھ نہیں پا رہا کہ وہاں کس طرح گواہی کی جا رہی ہے، کس طرح درخواستوں کو روز رد کیا جا رہا ہے، بنیادی جو دستاویزات ہیں جن کی ضرورت ہے وہ نہیں دی جا رہی ملزمان کے وکلاء کو، ملزمان کو. یہ تمام چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کھلی عدالت میں ہو، اور اسی لیے ہمارا آئین اور قانون یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مقدمے کھلی عدالتوں میں چلیں تاکہ یہ حرکت نہ ہو سکے. تو وہ بھی ہماری استدعا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بڑی بنیادی استدعا ہے کہ جو جج صاحب اس مقدمے کو چلا رہے ہیں وہ کیا قانون اور آئین کے مطابق جج مقرر بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. رائے صاحب، اس میں آپ نے جسٹس مندو خیل صاحب کے بھی ایک فیصلے کا حوالہ دیا جو ریسنٹلی ARY کیس کے حوالے سے انہوں نے دیا کہ کمپلین کیسز اور FIR یہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ہے جہاں قانون یہ کہتا ہے کہ کمپلینٹ پہ یا کمپلین پہ کوئی مقدمہ ہوگا وہ FIR پہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں بھی یہ بات سمجھ میں آئی، جج صاحب نے خود قانون کو پڑھتے ہوئے کہا کہ یہاں ضروری تھا کہ سینکشن ہو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی، یا فیڈرل گورنمنٹ اس میں کمپلیننٹ بنے. اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ معاملہ کابینہ میں جاتا اور کابینہ اس پہ کوئی فیصلہ کرتی. یہ FIR کی بنیاد پہ مقدمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی چیز ہی نہ ہوئی مطلب، تو آپ کو لگتا ہے پھر یہ ریلیف آپ کو مل سکتا جی ہے؟ اب تک کی تمام کارروائی ہماری استدعا ہوگی اس کو کالعدم قرار دیا جائے. شکریہ. تھینک یو.